تو پھر شاعری اگر ایک خداداد صلاحیت ہے تو اس کو عروض میں تولنے کی ضرورت کیوں آئی؟ یہ آپ نے بڑے اندر کی بات کر دی. شاعری بے شک ایک خدا داد صلاحیت ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ خدا کا طرز سخن ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو سمیٹتا ہوں. شاعری خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک روحانی جذبے کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے. وہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا، نہ آپ اس کو سیکھ سکتے ہو. البتہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، شاعری کا باطن یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے عنایت کردہ ایک جذبہ ہے. شاعری کا ظاہر الفاظ ہیں، شاعری کا ظاہر کسی حد تک عروض ہے. اب میں عروض کی طرف اس سے قبل کیا ہوں تو میں اس جملے کو مکمل کر دوں کہ باطن میں آپ کسی سے نہیں سیکھ سکتے، لیکن ظاہر سیکھنا ضروری ہے. اسی میں ایک چیز آتی ہے کتب کا مطالعہ، اسی میں ایک چیز آتی ہے عروض. عروض آپ یہی سمجھ لیں کہ عروض کا ایک بڑا خاص مقام ہے شاعری میں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عروض کے بغیر شاعری نہیں ہے تو یہ بھی درست نہ ہوگا. شاعری کا پیمانہ ہے عروض. ٹھیک ہے، اس میں بحور ہوتی ہیں، ہر بحر کا اپنا وزن ہے، اس کے اوزان ہیں، ہر وزن کے اپنے افعیل ہیں، اس کے مطابق شعر کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ نظم اور غزل کی بات کریں گے تو اس میں اس کا بحر کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ کو اپنی جو میں نے ذاتی طور پہ میں نے مشاہدہ کیا اپنے اوپر کہ یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے اب میں نے 2004 میں میں نے شاعری شروع کی. ٹھیک ہے، 2017 میں آگے میں عروض سیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اب 2017 میں نے 1 مہینے کے اندر عروض سیکھا ہے. اچھا، 1 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے، اب وہ ہوا کیا کہ اس کے بعد مجھے عروض کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ایک فارمیٹ سیٹ ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے عروض کے لیے کیا کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد گدون اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شاعر. ناظرین، شاعر پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں شعراء حضرات کو دعوت دیتے ہیں، ان سے ان کی فن و شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی شاعری پر بات چیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ پروگرام کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کس طرح شاعری کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے آج ایک نوجوان شاعر کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. ان کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں کہ آپ چکوال میں پیدا ہوئے. ان کے تعلیمی لحاظ سے اگر میں بات کروں تو انہوں نے BA کیا ہوا ہے اور مزید تعلیم کے لیے کوشاں ہیں. باقاعدہ شاعری کا آغاز انہوں نے 2004 میں کیا اور ان کی پہلی کتاب انجان صحرا اشاعت کے لیے تیار ہے. دیا دیے کا اسے تم نے نام ہے یارو، دیا دیے کا اسے تم نے نام ہے یارو، وگرنہ یہ تو میری جھونپڑی کا سورج ہے. اسی شعر کے خالق جناب مزمل عباس شجر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. مزمل، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں، اور مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کا وقت اس وقت انتہائی قیمتی ہے، لیکن آپ نے وقت نکالا، نہایت شکر گزار ہیں آپ کے. یہ بتائیے مزمل کہ آپ نے شاعری کیوں شروع کی؟ بظاہر تو یہ ایک عام سا سوال لگتا ہے، لیکن اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے تو میرے نزدیک یہ ایک گہرائی رکھتا ہے یہ سوال. دراصل شاعری میں نے شروع کی نہیں، شاعری شروع ہو گئی، اور جب شروع ہوئی تو اس میں جب میں نے غور کیا، یہ جب جیسا آپ نے ابھی کہا کہ 2004 سے میں نے آغاز کیا شاعری کا، تو یہ آغاز تو بہت پہلے ہو چکا تھا. مجھے 2004 میں یہ ضرورت پیش آئی کہ مجھے وہ اسرار و رموز اس میں دکھائی دیے کہ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعری طرز گفتگو خدا بند ہے. ٹھیک ہے، خدا کا طرز سخن ہے شاعری. جب ایسے اسرار و رموز میں نے شاعری میں دیکھے تو پھر میری دلچسپی نے اور بڑھاؤ لیا، اور میں عروض اور کتب کے مطالعے کو لے کے شاعری کو اپنا خاصا بنایا میں نے. ٹھیک. اچھا، یہ بتائیے کہ کچھ شاعر حضرات جو ہیں وہ غزل بہت اچھی لکھ لیتے ہیں، جی، کچھ کا نظم پہ گرفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی پسندیدہ صنف کون سی ہے؟ شاعری میں جو زیادہ رائج ہیں اصناف، وہ ایک غزل ہے، ایک نظم ہے، اور ایک جو انگریزی سے ہمارے ہاں منتقل ہوئی ہے وہ ہے نثر. ٹھیک ہے، نثر کی طرف تو میرا دھیان نہیں جاتا، البتہ غزل میں اور غزل اور نظم میں زیادہ توجہ دے رہا ہوں. اچھا، زیادہ شعراء حضرات کا یہ جو رجحان ہے یہ غزل کی طرف زیادہ ہے. جی. یہ غزل کہ آسان ہے لکھنا بنسبت نظم کے؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں اپنے اس 14 سالہ سخن کے سفر میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ غزل کا ایک اصول ہے کہ جیسے اب نظم کا ایک اصول ہے
کہ نظم میں ایک ہی عنوان پہ آپ کو بندے رہنا ہوتا ہے, فوکس رکھنا ہوتا ہے. اور غزل میں یہ نہیں ہوتا. غزل میں آپ ایک شعر مکے کا لکھ رہے ہیں تو دوسرا آپ مدینے کا لکھ دیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. غم جانا کا لکھ دیں, اس میں نعت کا شعر کہہ دیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی نہیں, کسی موضوع پہ آپ غزل کہہ سکتے ہیں. ہر شعر جو ہے غزل کا وہ جدا گانا ایک اپنا مفہوم رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ غزل اور نظم دونوں میں تبازمائی کرتے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کا شعر مجموعہ جس طرح ہم نے بھی ذکر بھی کیا کہ انجان صحرا یہ اشاعت کے لیے تیار ہے, تو انجان صحرا میں کیا ہے؟ غم جانا ہے یا غم دوراں ہے؟ کس قسم کی؟ کیونکہ آپ ایک نوجوان شاعر ہیں تو ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی عشق یا شاعری اس میں کی ہوگی. تو آپ کی اس کتاب میں کس قسم کی شاعری ہے؟ میں جب اپنے احباب میں بیٹھتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تو آغاز سے انجام تک جب میں پہنچتا ہوں تو شروع میں لوگوں کا تاثر کچھ ہوتا ہے اور آخر میں کچھ ہوتا ہے. یقیناً آج بھی یہی ہوگا. غم جانا سے غم دوراں تک اور غم دوراں سے پھر غم جانا تک کے سفر کا نام انجان صحرا ہے. اس میں جو میں نے پہلے بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایج شاید اتنی نہیں ہے, لیکن میں تصوف, فقر اور عرفانیت کو بھی بہت زیادہ گہرائی سے دیکھتا ہوں, تو اس کا عنصر بھی میری شاعری میں بہت گہرا ملے گا. اتنی ینگ ایج میں اولیاء کرام کی طرف جانا, اس طرف رجحان جانا, اس کی پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یقیناً عشق کے, جیسے کہتے ہیں کہ عشق مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے, اس کا زینہ ہے, تو سبب تو وہی ہے. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک. یہ بتائیے کہ آپ شاعری کرتے ہیں اور تقریباً آپ کو اس فیلڈ میں تقریباً 14 سال ہو گئے, ایسے ہی 14 سال آپ کو ہو گئے. جی جی. یہ بتائیے کہ معیاری شاعری کرنے کے لیے صرف کتابوں کا مطالعہ کافی ہے یا اس کے لیے آپ کو کہیں پھر جانا پڑے گا, بزرگوں میں بیٹھنا پڑے گا یا محافل میں جانا پڑے گا؟ تو صرف معیاری کتابیں پڑھنے سے ایک بہترین شاعری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے. اگر آپ صرف شاعری کے معیار کی بات کرتے ہیں, موجودہ دور میں کسی بھی چیز کا معیار ڈھونڈنا مشکل ہے, تو کمال کی بات کون کرے گا؟ بہرحال شاعری کے معیار پہ آنے کے لیے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے, میرے خیال میں ان میں کتب کا مطالعہ, صرف مطالعہ نہیں, مشاہدہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور محافل کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو انگریزی کا ایک مقولہ ہے, پریکٹس مین اے مین پرفیکٹ اور اے مین ناؤن بائی ہز کمپنی. یہ دونوں چیزوں کو اگر آپ ملائیں تو میرا خیال ہے کہ محافل کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے آپ کی شاعری کو عروج بخشنے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, علم العروض ایک علم ہے شاعری. جی, ٹھیک ہے. آپ نے علم العروض پر بھی کام کیا ہے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو اتنی آپ تو, میں تو سمجھتا ہوں کہ عروض ایک مشکل علم ہے اور اس کو سیکھنے میں بہت وقت لگے گا اور یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں آپ جیسے نوجوان ہیں اور اب اتنی ینگ ایج میں آپ نے عروض پر بھی کام کیا ہوا ہے, تو یہ بتائیے کہ ایک طرف آپ عروض پر کام کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کی شاعری میں نکھار آتا ہے, آپ کی شاعری کو اس سے تولا جاتا ہے کہ یار کس معیار کی آپ شاعری کر رہے ہیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے, تو پھر شاعری اگر ایک خداداد صلاحیت ہے تو اس کو عروض میں تولنے کی ضرورت کیوں آئی؟ یہ آپ نے بڑے اندر کی بات کر دی. شاعری بے شک ایک خداداد صلاحیت ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ خدا کا طرز سخن ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی, میں اس کو سمیٹتا ہوں. شاعری خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک روحانی جذبے کا نام ہے, ایک کیفیت کا نام ہے. وہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا, نہ آپ اس کو سیکھ سکتے ہو. البتہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک باطن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, شاعری کا باطن یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے عنایت کردہ ایک جذبہ ہے. شاعری کا ظاہر الفاظ ہیں, شاعری کا ظاہر کسی حد تک عروض ہے. اب میں عروض کی طرف اس سے قبل کے آؤں تو میں اس جملے کو مکمل کر دوں کہ باطن میں آپ کسی سے نہیں سیکھ سکتے, لیکن ظاہر سیکھنا ضروری ہے. اسی میں ایک چیز آتی ہے کتب کا مطالعہ, اسی میں ایک چیز آتی ہے عروض. عروض آپ یہی سمجھ لیں کہ عروض کا ایک بڑا خاص مقام ہے شاعری میں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ عروض کے بغیر شاعری نہیں ہے تو یہ بھی درست نہ ہوگا. شاعری کا پیمانہ ہے عروض, ٹھیک ہے, اس میں بحور ہوتی ہیں, ہر بحر کا اپنا وزن ہے, اس کے اوزان ہیں, ہر وزن کے اپنے افعیل ہیں, اس کے مطابق شعر کو دیکھا جاتا ہے. اگر آپ نظم اور غزل کی بات کریں گے تو اس میں اس کا بحر کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے. تو اس میں آپ کو اپنی جو میں نے ذاتی طور پہ میں نے مشاہدہ کیا اپنے اوپر کہ یہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے اب میں نے 2004 میں میں نے شاعری شروع کی, ٹھیک ہے, 2017 میں آ کے میں عروض سیکھ رہا ہوں. اس سے پہلے مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اب 2017 میں نے 1 مہینے کے اندر عروض سیکھا ہے. اچھا, 1 مہینے کے اندر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے.
اب وہ ہوا کیا کہ اس کے بعد مجھے عروض کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, ایک فارمیٹ سیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نے عروض کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ نے, ہماری ڈسکشن جب ہو رہی تھی اس سے پہلے پروگرام سے پہلے, تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے عروض کے لیے بھی آپ نے کام کیا اور آپ اپنے نوجوان شعراء کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اس میں. آپ نے کیا کام کیا عروض کے لیے؟ سوشل میڈیا پہ فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو, میرے گروپس بنے ہوئے ہیں, ان میں جو حضرات مجھے سن رہے ہیں وہ اس چیز کے شاہد ہیں کہ میں نے تقریباً 40 سے زیادہ خواتین و حضرات کو میں نے عروض سکھایا ہے. صحیح ہے. اور اتنے آسان طریقے میں, اگر آپ بحر الفصاحت پڑھیں یا باقی جو دیگر کتابیں ہیں ان کتابوں میں اگر آپ پڑھیں تو جو پہلے آپ نے جملہ کہا کہ بندہ چکرا کے رہ جاتا ہے, اتنی مشکل ترین چیز ہے عروض کہ آپ ایک سرا اس کا سلجھائیں گے دوسرا الجھ جائے گا. یہ بالکل سلجھنے میں آتا ہی نہیں. میرے ساتھ 2 سال یہی طریقہ کار رہا. پھر ایک شاہ جی ہیں ہمارے ہانگ کانگ سے, منظر عباس نام ہے ان کا, وہ مجھے ایک ایسے استاد ملے کہ جنہوں نے مجھے 1 مہینے کے اندر عروض کے ایسے شارٹ کٹس بتائے, ٹھیک ہے, ایسے طریقے بتائے, میں وہی طریقے لے کے آگے چل رہا ہوں اور میں نے 40 سے زیادہ شاگردوں کو یہ سکھایا ہے. صحیح. اچھا, آج کل جو ادبی حلقے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, ادبی حلقوں میں جاتے ہیں, نشستیں ہوتی ہیں, آپ بیٹھتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے, جو آج کل کی ادبی حلقے ہیں اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور وہ ادبی حلقے جو ہیں فروغ ادب کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, فروغ معاشرے کے لیے, فروغ ادب کے لیے کیا کام ہو رہا ہے ان حلقوں میں؟ اس میں مجھے دونوں پہلوؤں پہ بات کرنی پڑے گی, چونکہ میں خود انہی ادبی حلقوں کا حصہ ہوں. تو شاعر کا تو کام یہ ہے کہ وہ حقیقت کا قاری ہوتا ہے اور حقیقت کو وہ بیان کرتا ہے. صحیح. تو ادبی حلقے اگر آپ دیکھیں نا کہ ادب اور سخن کتاب کی حد تک محدود ہو چکا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور یہ جدید جتنی بھی ٹیکنالوجی آئی ہے اس نے جہاں فاصلے کم کیے ہیں وہاں دوریاں بڑی بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف مشاعروں میں اور ادبی محافل میں آپ کو سخن اور ادب کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی زندہ ہے. تو یہ ادبی حلقے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انہی ادبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے کچھ شعراء کرام ہیں, کچھ دوسرے ادیب ہیں, افسانہ نگار ہیں, کہ جیسے ابھی میں پچھلی محفل کا ذکر کروں, میں نے پچھلے ہفتے ایک مشاعرہ مطلب اٹینڈ کیا, تو اس میں جو صاحب صدر تھے, میں نام نہیں لوں گا, قابل احترام ہے یقیناً میرے لیے, اب ان کو بڑے اچھے انداز سے مدعو کیا گیا. کچھ اور بھی مہمان تھے, سب کو ظاہر ہے ادب کا تقاضا ہے تو ادب سے ہی مدعو کیا جائے گا, لیکن وہ نہیں پہنچے. اب ایک محفل کا صاحب صدر ہی اگر نہیں آ رہا تو یہ کہاں کا ادب ہے؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ادب کے لیے کام کرنے والے ہی بے ادبی کیوں کر رہے ہیں. اچھا مزمل, باتیں تو بہت ساری کہ ہم آپ کے ساتھ باتیں کریں, گفتگو کریں, لیکن آپ کی شاعری بھی میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کی نظر کر دیں. تو اپنی شاعری میں سے اگر کوئی آپ کی پسندیدہ اشعار ہوں, کوئی غزل ہو, کوئی نظم ہو, تو آپ ناظرین کی نظر کر دیں. میں ایک قطعے سے شروع کروں گا, پھر آپ کو غزل کے چند اشعار سناؤں گا. جی ارشاد. کہ شب تاریک میں تاروں کی ضیا پیتے ہیں, واہ, شب تاریک میں تاروں کی ضیا پیتے ہیں, تو جو دکھتا ہے تو پھر تیری ادا پیتے ہیں. واہ. غم کے ماروں نے شجر اور ہے کیا پینا بھی, غم کے ماروں نے شجر اور ہے کیا پینا بھی, آب رنگین دھواں سبز گھٹا پیتے ہیں. واہ واہ. ایک غزل کے چند اشعار میں عرض کیے دیتا ہوں جو کل ہی ہوئی ہے. خیال خوابوں کی اوٹ میں ہے, خیال خوابوں کی اوٹ میں ہے, کرن نقابوں کی اوٹ میں ہے. خیال خوابوں کی اوٹ میں ہے, کرن نقابوں کی اوٹ میں ہے سامنے پر دکھائی کب دے. شعر دیکھیے گا, ہے سامنے پر دکھائی کب دے, عجب حجابوں کی اوٹ میں ہے. واہ. عجب حجابوں کی اوٹ میں ہے, میں وجد میں کس طرح نہ آؤں, میں وجد میں کس طرح نہ آؤں, سبھی سرابوں کی اوٹ میں ہے. واہ. یہاں ہر چیز پہ کوئی نہ کوئی پردہ ڈلا ہوا ہے. سبھی سرابوں کی اوٹ میں ہے, اور تمہارے ہوتے یہ کون بولے, تمہارے ہوتے یہ کون بولے, نشہ شرابوں کی اوٹ میں ہے. تمہارے ہوتے یہ کون بولے, نشہ شرابوں کی اوٹ میں ہے. تیرے بدن کی مہکتی خوشبو, تیرے بدن کی مہکتی خوشبو کہاں گلابوں کی اوٹ میں ہے. بہت اچھا. کہاں گلاب, بہت شکریہ, کہاں گلابوں کی اوٹ میں ہے. اور آخری شعر ہے کہ ہمیں رلا کے ہے کج ادا خوش, گناہ ثوابوں کی اوٹ میں ہے. واہ, بہت خوب یار, بہت اچھی شاعری مزمل. بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے نوجوان شاعر ہیں, ادب کی خدمت کر رہے ہیں.
شاعری آپ سے اور بھی سنیں گے. ہمارے پاس ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ نوجوان شاعر مزمل عباس شجر صاحب موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. شجر, یہ بتائیں کہ آپ ایک نوجوان شاعر ہیں, ٹھیک ہے, نوجوانوں کا ادب کی طرف رجحان کم کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کتاب سے دوری کیوں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ چونکہ ایک نوجوان شاعر ہیں, آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گے, بیان کر سکیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں اگر اپنی ذات کی طرف دیکھوں تو میں یہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا, انٹرنیٹ, کمپیوٹر, سب سے بڑی وجہ موبائل ہے. یہ جیسے دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے, کہا جاتا ہے کہ فاصلے کم ہو گئے ہیں, وہ کم تو ہوئے ہیں, فاصلے کم ہوئے, دوریاں بڑھ گئی ہیں. صحیح. دلوں کی دوریاں بڑھ گئی ہیں. اب کتاب تھی, جب تک کتاب کا مطالعہ تھا, کتاب میں صرف کتاب کی بات تھی, کتاب تک ایک محدود چیز تھی نا. اب آپ موبائل اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ پی ڈی ایف میں آپ کو کتابیں تو مل جائیں گی, علم کا اور بہت سارا اچھا مواد مل جائے گا, لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس نیگیٹو آپشنز کتنی ہیں. ایسی ہے. تو جب ان نیگیٹو آپشنز کی طرف آپ کا دماغ جاتا ہے تو اس میں تو پورا میدان کھلا ہے, اس میں آپ ہر طرف جا کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ میرے نزدیک ایسا ہے. اور مغرب, اب انٹرنیٹ جو ہے یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مغرب کا. تو یہ ایسے ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے پاس کتابیں تھیں, لائبریریز تھیں, ہماری ماحول تھا, ایک بیٹھک ہوتی تھی. ایک شعر ہے کہ ہمارے ذرا سی دور میرے گاؤں سے ہے پکی سڑک, مجھے خبر ہے محبت کے آخری دن ہے. کیا کہنا. تو جیسے جیسے کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو یہ کتاب کا ختم ہونا اور انٹرنیٹ اور یہ دلکشی آ جانا, اب ہر چیز پہلا مصرع یہ کہ کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹنے کو ہے, روٹنے کو یہ ہے, آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. ایسے ہی ہے. جی جی. اچھا مزمل, بچے جو ہیں ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے, ٹھیک ہے, جو موجودہ شاعر ہے, عصر حاضر کا شاعر ہے, میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں تو وہ اس معاملے میں, بچوں کے ادب کے معاملے میں غیر سنجیدہ کیوں ہے؟ بچوں کی اس طرح کی نظمیں نہیں آ رہی, اس طرح کی کتابیں نہیں لکھی جا رہی جس میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہوتی ان کو. یعنی کہ ایون کہ آپ دیکھیں تو مغربی ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں, ان کی اگر آپ نظمیں پڑھیں تو اس میں ہر نظم میں کوئی نہ کوئی ان کو سبق دیا ہوتا ہے, اس میں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو. لیکن اگر ہم اس موجودہ دور میں دیکھیں تو اس طرح جس طرح کے صوفی تبسم تھے, اسماعیل میرٹھی تھے, اس طرح کے کئی شاعر جو ہمارے سلیبس میں ہم پڑھتے تھے ان کو, اس طرح کے شاعر اب نہیں آ رہے, اس طرح کی شاعری نہیں ہو رہی ہے. تو یہ جو موجودہ شاعری بچوں کے ادب سے مطلب کہ غیر سنجیدہ کیوں ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں, ماحول ایک بڑی چیز ہوتی ہے. ماحول اور معاشرے کی حیران کن تبدیلیوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ شاعر سابقہ شعراء جیسا شاید نہیں رہا, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اپنی ذاتی اگر میں رائے دوں تو میرے نزدیک لفظ کو, یہ چیز دیکھیے گا آپ, لفظ کو مخصوص روپ دے کر کسی ایک ہی مضمون کو اپنائے رکھنا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوتی شاعر کے لیے. صحیح. کہ وہ ایک ہی مضمون پہ رہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ غزل کا شعر کہہ رہے ہیں, غزل ہو رہی ہے آپ سے, آپ غزل کہہ رہے ہیں, غزل کے ایک شعر میں آپ نے غم جانا کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے مفہوم کے دائرہ کار نے کئی سارے مفاہیم کو لپیٹ میں لے لیا ہے. صحیح. تو یہ شاعری کا ایک جادو ہے, ایک سحر ہے, ایک کرشمہ ہے کہ بات غم جانا کی ہو رہی ہے, لیکن جو شخص جہاں پہ جس مقام پہ سنے گا اسے اس مقام پہ اتنی ہی سمجھ آئے گی وہ بات. یہ شاعری کا ایک سحر ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسے آپ خامی میں گن سکتے ہیں کہ موجودہ شاعر جو ہے وہ بچوں پہ نہیں لکھ رہے. کئی شعراء, سابقہ شعراء بھی, جیسے کہ آپ نے بات کی, بہت کم شعراء ہیں جنہوں نے بچوں پہ جو ہے وہ لکھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شاعری کو اگر بچوں کی تربیت میں شامل حال کیا جائے تو حیران کن نتائج دیکھنے کو ملیں گے. میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. ایسے ہی, بالکل بالکل. اچھا, اپنے پسند کے کوئی 2-3 شعر اگر آپ ہماری نظر کرتے. کچھ نیند چھنی چین لٹا حافظ آ گیا, کچھ نیند چھنی چین لٹا حافظ آ گیا, لہجہ اکھڑ گیا تو روانی پگھل گئی. واہ.
बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, वो हादसे हुए कि जवानी पे गई। अंधेरा ले उड़ा सूरज से रोशनी उसकी, आहा। बुढ़ापा खा गया आखिर जवानियां सारी। अच्छा मुजम्मिल, ये बताइए कि यार आप नौजवान शायर हैं, तो जो औरत है उसके खदोखाल पर बेशुमार अशार लिखे गए हैं, जी ठीक है, लेकिन जब बात उनकी असल हुकूक की आ जाए, उनके असल मुकाम की आ जाए, तो अक्सरियत जो शुअरा की है वो उस मामले में गूंगी है। इसकी क्या वजह है? मैं फिर वही बात कहूँगा कि एक ही मफहूम तक लफ्ज़ों को मुख्तलिफ रूप देकर महदूद रहना मेरा नहीं ख्याल कि ये लाजिम होता है। कई मर्द शुअरा ने औरत का जो असल मकाम बयान किया है, मेरे ख्याल में किसी ख़वातीन में से वो आवाज़ हम सामने, सारे शायरों की हर किस बात नहीं कर रहे हैं, हम अक्सरियत शायर ऐसे काफ़ी शायरों ने इस पर बात भी की है, शेर भी लिखे हैं, आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अक्सरियत की हम बात करें, हम सारे शुअरा के अक्सरियत में तो देखें कि बहुत कम शुअरा ऐसे होते हैं, बहुत कम, मैं अक्सरियत की भी बात करूंगा, बहुत कम शुअरा ऐसे होते हैं कि जो किसी भी एक मशहूर मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, सही, और उस तरह गुफ्तगू करते हैं कि जैसा कि वो मौजू होता है। सही। तो अक्सरियत वाकई इसमें गूंगी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर सुनाना चाहूंगा, सागर सिद्दीकी के चंद जुमले हैं कि वो फरमाते हैं कि अगर बज़्म हस्ती में औरत ना होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत ना होती, सही, फकीरों को इरफान हस्ती ना होता, अता जाहिदों को इबादत ना होती। शेर देखें हैं सागर सिद्दीकी का, वो फरमाते हैं कि खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी की शफाअत ना होती। वाह। तो शुअरा ने कहा है, लेकिन अब देखें कि मजाज जब सर उठाता है तो वो इतने मुंह जोर घोड़े की तरह होता है कि उसे फिर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उसके अलावा कुछ देख पाते हैं। सही, सही है, सही। अच्छा, आप शायरी करते हैं, क्या मौजूदा शुअरा हजरात से आप मुतमईन हैं? क्या वो मुआशरे को कुछ दे रहे हैं अपनी शायरी में? बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें वही बातें जो पहले कही गई वही आज भी हो रही हैं, नए नए अंदाज से हो रही हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि एक बात हो उसे 100 अंदाज में किया जाए तो 100 के 100 अंदाज को पसंद भी किया जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं मौजूदा शुअरा से ये तकाजा करूंगा, और मैं खुद भी इस चीज पे अमल कर रहा हूँ, पहले मैं खुद अमल कर रहा हूँ, फिर ये तकाजा कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मजाज को, गमे दौरां को, गमे जाना को मौजू न बनाएं, इसके अलावा भी देखें इस कायनात में बहुत सारे असरार और रमूज हैं। ये पूरी की पूरी जो किताब मुबीन है, जो पूरा ग्लोब है, इसमें हजारों हकीकतें जो है वो पोशीदा हैं। उन हकीकतों को आप गजल कहें, गजल में मेरी कोई भी गजल मुझे नहीं लगता कि ऐसी है कि जिसमें गमे जाना की बात हो रही हो और कोई ना कोई रूहानियत की बात उसमें ना हो। तो हर मौजू पे लिखना चाहिए। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूं कि रहमान की मार्फत उसे कैसे हासिल हो सकती है जिसने शैतान को नहीं पहचाना। अंधेरा ही बताता है कि उजाले की अहमियत क्या है। तो हर मौजू पे लिखना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा, आपका एक शेर हमने पढ़ा जो आपका गालिबन एक नुमाइंदा शेर भी है। जी जी। शुरू में आपके तारुफ में मैंने पढ़ा कि दिया दिए का इसे तुमने नाम है यारो जी, वगरना ये तो मेरी झोंपड़ी का सूरज है। आप आईटी से रिलेटेड हैं, आईटी में आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जी जी। ठीक है, आप एक जदीद दौर में हैं, तो फिर ये दिए का जिक्र करना, फिर झोंपड़ी का जिक्र करना, ये क्या सिलसिला? आप तो एक जदीद दौर के शायर हैं, आप कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड बातें लोगों को बताएं, उसको आश्कार करें। ये क्या वजह है कि आपने इस शेर में दिए का जिक्र किया है, फिर अपनी झोंपड़ी का जिक्र किया है? ये क्या वजह है? तसव्वुरात की दुनिया है और इसमें कुछ फिजिकल भी अलामात है। मैं आपको बताऊं कि शायरी एक ऐसी चीज है कि इसमें एक पूरी तख्लीक सामने आती है। ये एक छोटा सा नुक्ता मैं बयान करना चाहूंगा। एक पूरी तख्लीक कैसे सामने आती है कि शायरी में आप अपनी फिक्र को बनाते हैं रूह बनाते हैं अपनी फिक्र को, और फिर अजसामे कायनात में उसको दाखिल करते हैं। और जब वो रूह उन अजसामे कायनात में दाखिल हो चुकती है तो फिर वो अजसाम आपसे हम कलाम होते हैं। फिर वो चांद हो, तारे हो, झोंपड़ी हो, चिराग हो, सूरज हो, कोई हो, वो आपसे गुफ्तगू करता है। तो मुझे कैंपिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मैं काफी सारे पहाड़ी इलाकों में जाता हूँ और दूसरे भी इलाकों में, तो जहाँ झोंपड़ी में मैं बहुत रहा हूँ। सही है। आजकल तो यहाँ पे तो आबादियों का रुझान ही और हो गया है। तो मुझे एक दिन, मैं ये इस शेर की वजह नजूल अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं वो आपको बताता हूँ कि मैं झोंपड़ी में बैठा हुआ था, तो वहां पे दिया मैंने खुद ही रोशन किया।
دیا روشن کیا تو دوسرے بھائی کہنے لگے کہ آج تو شجر بھائی نے جو ہے خود ہی دیا روشن کر لیا، وگرنہ تو ہمارا جو ہے وہ سر کھاتے رہتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ دیا نہیں ہے بھائی. صحیح. کہتے ہیں کیا مطلب؟ تو وہاں پہ میں نے فی البدی یہ شعر کہا کہ دیا دیے کیسے تم نے نام ہے یارو، وگرنہ یہ تو میری جھونپڑی کا سورج ہے. اب دیکھیں آپ کے کنسیپٹ میں جو چیز ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے کنسیپٹ میں بھی ہو. میں اس دیے کو سورج سمجھ رہا ہوں کیونکہ اس جھونپڑی، وہ جو میری پوری کائنات لگ رہی ہے وہ جھونپڑی مجھے، اس میں وہ مجھے روشنی دے رہا ہے، تو وہ میرا جھونپڑی کا سورج، وہ میری جھونپڑی کا سورج ہوگا. ٹھیک ہے. بزرگ اساتذہ کرام جو شعراء حضرات ہیں وہ کس حد تک جو نوجوان نسل ہے یا نوجوان شاعر ہیں ان کی کس حد تک وہ رہنمائی کر رہے ہیں، اور ایک نوجوان شاعر ہونے کے ناطے آپ کا بزرگ یا اساتذہ کرام سے کیا مطالبہ ہے؟ میں بڑے محتاط انداز میں اس کا جواب دوں گا. جی. میں نے پاکستان پورا گھوما ہے. صحیح. بہت سارے شعراء سے بھی ملا ہوں اور رہنمائی کی بھی درخواست کرتا رہا ہوں گا. غالباً ظاہر ہے کہ جب ایک چیز آپ کو طلب میں آتی ہے تو آپ کو وہ پھر مانگنی پڑتی ہے. صحیح. تو بہت سارے بزرگ شعراء، ان میں کافی سینئرز بھی ہیں، ہم عصر بھی ہیں، ان سے میں بڑا نالاں ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید جب انسان کچھ حاصل کر چکتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ علم انسان پہ جو ہے، یہ علم جو ہے نا، یہ انسان پہ پہلا حملہ علم ہی کرتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ علم کی جب آپ پہلی سیڑھی پہ پہنچتے ہیں تو آپ مغرور ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بڑی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز، آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اساتذہ کرام ہے وہ اس طرح رہنمائی نہیں کر رہے، بہت حد تک رہنمائی نہیں کر رہے. ابھی میں نے عروض سیکھے ہوئے مجھے 2 سے 2.5 سال ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہے. اور اس کے دوران میں نے کم سے کم 40 بندوں کو ابھی تک میں عروض سکھا چکا ہوں، اور اتنی آسانی سے سکھایا کہ اب جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو اپنے تجربے کے حساب سے بات کر رہا ہوں، عمر کے حساب سے جو اپنے تجربے میں بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم تو ابھی آنکھیں کھول رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ کافی سارے شعراء ہیں. میرے پاس کئی ایسے بھی حضرات آئے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میں نے انہیں عروض نہ سکھایا تو شاید ان کی روح پرواز کر جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک چیز آپ کو، جیسے عشق میں آپ کو محبوب چاہیے ہوتا ہے، آپ نہیں ملے گا تو مر جائیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو شاعری میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور شاعری کی ایک بڑی قیمتی چیز ہے جسے عروض کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بزرگ شعراء کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. اچھا مزمل، آپ کے ساتھ کافی اچھی گفتگو رہی اور انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ یار اس عمر میں بھی آپ اتنا ادب کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشاں ہیں، ادب کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں. تو مجھے تو ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس طرح کے نوجوان سے میری ملاقات ہوتی ہے. جاتے جاتے پروگرام کے آخر میں ہم آپ کی غزل سننا چاہیں گے. غزل تو نہیں، میں ایک نظم کو سنانا ضروری سمجھوں گا آپ کے پلیٹ فارم سے. اس کا عنوان ہے غریب آدمی. اس کی آواز جو ہے وہ اشعار کی صورت میں ملاحظہ کیجئے گا کہ یہاں دیکھا تھا گلستاں میں نے، یہاں دیکھا تھا گلستاں میں نے، اب تیرا شہر دشت پاتا ہوں. جسم پر زخم اگتے رہتے ہیں، وقت کے تازیانے کھاتا ہوں. جسم پر زخم اگتے رہتے ہیں، وقت کے تازیانے کھاتا ہوں. کئی گل رخ ہوئے بے رنگ یہاں، اور کتنا لہو نچوڑو گے. مجھے آثار یہ بتاتے ہیں تم میرا رزق بھی نہ چھوڑو گے. منہ سے چھینے گئے نوالوں سے اپنے بچوں کے پیٹ بھرتا ہے. تیرا انداز شامیوں کی طرح بے گناہوں پہ ظلم کرتا ہے. اور رہبروں پر یقین کافی نہیں، رہزنوں کی خبر بھی لازم ہے. پا ہی لوگے کبھی اجالے کو، تیرگی کی خبر بھی لازم ہے. کیا کوئی بھی نہیں ہے اہل کرم، کیا فقط رہ گئے ہیں اہل ستم. ہر طرف ہو رہا ہے جبر طلوع، ذوف میں مبتلا ہیں سارے بھرم. اور کیوں تیرے دیس کے مناظر سے، کیوں تیرے دیس کے مناظر سے جہاں دیکھو لہو برستا ہے. کیوں تیرے دیس کے مناظر سے جہاں دیکھو لہو برستا ہے. ظلم وہ ابر ہے کہ ظالم پر، ظلم وہ ابر ہے کہ ظالم پر انتقاماً کبھو برستا ہے.